السلام علیکم۔ 7ویں روز جی بڑی اچھی خبریں اس وقت آ گئی ہیں۔ 7ویں روز بڑی اچھی خبریں آ گئی ہیں، اور ایک آپ کو پاکستان کے حوالے سے بری خبر بھی اینڈ پہ بتائیں گے۔ کافی بری خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ روس نے اور چین نے انٹری مار دی ہے، اور یہ الزام لگایا ہے امریکہ نے۔ پہلے تو کہہ رہا تھا نا کہ ستیں خیرہ نے، اور جناب ہم نے ایران کو آگے لگا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ آج رویا ہے امریکہ، اسرائیل رویا ہے، یقین کرو۔ انہوں نے کہا جی یہ جو تاک کے نشانے ایران لگا رہا ہے، اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں آئی ہے؟ تو کہتے ہیں جی آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ روس نے ان کو یہ انٹیلیجنس دی ہے کہ جناب وہاں مارو، اور وہاں کامیاب حملے ہو رہے ہیں۔ آج مانا ہے، اب اس وقت یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، اس وقت حکومت مان گئی ہے کہ جناب علی یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی، کہ ایران کو میں روس اور چین نے ان کی نئی انٹری کی ہے، انڈونیشیا نے بھی کی ہے، اور بھی خبر ہے، ساتھ دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہ جناب امریکہ رویا ہے باقاعدہ کہ جناب ہمارے نشانے پہ ہر چیز مر جڑ رہی ہے، تو اس کے پیچھے ایران نہیں ہے، اس کے پیچھے روس ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا۔ اور بحری بیرہ بھی وہ بھگا کے لے گئے ہیں یہاں سے، پتہ ہے آپ کو، قبرص وہ بنائے ہرمز اور خلیج فارس سے نکال کے لے گئے ہیں جی۔ سر جی پاسا پلٹ رہا ہے، یقین کرو۔ اب میں جو خبریں سن کے بیٹھا ہوں نا، میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ یہ پاسا پلٹ رہا ہے سر جی، اور انشاءاللہ تعالی ایران پاکستان کے لیے دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو جی۔ امریکہ ادھر سے ناکام و نامراد لوٹے گا تو وہ پاکستان کی حفاظت ہے، ایران کی حفاظت ہے، مسلمان کی حفاظت ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ وہ ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ وہ بے شک شیعہ ہے، لیکن اس نے اسلامی انقلاب میں پہل کر دی ہے، دوستو کر دی ہے۔ ہم سنی جو ہے نا وہ سنی ہو گئے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کا بیان آج کل بڑا چل رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ ہم کیوں ایران کے لیے کامیابی کی دعا مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ اسی میں ہماری بھی بچت ہے، الحمدللہ ہماری بھی اسی میں بچت ہے۔ تو یہ جو الزام لگانا ہے نا، یہ بذات خود بتا رہا ہے کہ جناب ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے۔ جناب علی امریکہ تیرے ٹکڑے ہوں گے، تیری 50 ریاستیں ہیں، میں تیرے 50 ملک دیکھنا چاہتا ہوں، 50 ریاستوں کے 50 ملک دیکھنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ اس نے پوری دنیا میں بدامنی پیدا کی ہے۔ روس کب کا ہم چھوٹے تھے جناب، گورباچوف، یہ آذربائیجان اور یہ قازقستان اور ترکمان یہ علیحدہ ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، گورباچوف کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اب ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ ٹوٹے گا، اور نئی قیادت یہ ابھرے گی جناب، اسلامی دنیا میں ایران اور پاکستان، انشاءاللہ۔ اور میڈل ایسٹ والوں تم بھی شرم کرو، ویسے شرم کر بھی رہے ہیں، میں آپ کو خبر بھی بتاتا ہوں کہ وہ شرم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئی ہے، اور امریکہ نے الزام لگایا ہے چین کے اوپر اور روس کے اوپر۔ میں کہتا ہوں الزام لگاؤ تاکہ وہ اور کھل کے سامنے آئے۔ آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ وینزویلا میاں بیوی سو رہے تھے، ان کو اٹھا کے گھر لے آیا، کوئی چڑی نے پر نہیں ماریا، کوئی کسکا تک نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار تم وہ میاں بیوی سو رہے ہیں، تم ان کو اٹھا کے لے آئے ہو، وہ وہاں کے سربراہ مملکت ہیں، خاتون اول ہیں، کوئی بولے نہیں نہ بولا۔ اب لوگ بول رہے ہیں، پہلے آپ کو پتہ ہے جرمنی نے بولا ہے، فرانس بولا ہے، اسپین بولا ہے، انڈونیشیا بولا ہے، پاکستان بولا ہے، ملیشیا بولا ہے، یہ سارے بولے ہیں۔ ایک گنگے یہی بنے ہوئے تھے
ये मिडल ईस्ट के लोग गूंगे बहरे बने हुए थे, वो भी आप बोल पड़े हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब के बाद ये देखो जी, कतर के वो एक बहुत बड़े ओहदेदार ने अमेरिका को खुला खत लिखा है कि आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, तू तो अपने बहरी बेड़े का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका और भाग गया है, और तू कह रहा है कि मैंने ईरान के 30 जहाज डबो दिए हैं। कितने डबोए हैं? कोई निशानी तो दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ ना, कहाँ डबोए हैं? और सर जी ये ऐसी बातें होती हैं, पहले माजी में होती रही हैं। अब ईरान जो मार रहे हैं ना, साथ वो सैटेलाइट के जरिए तस्वीर दिखा रहा है कि ये देखो मैंने मारे हैं। आज उसने क्लस्टर बम मारे हैं, दिखाया है कि ये बम ये 4 जा रहे हैं, आगे 8 हो जाते हैं, उनको इंटरसेप्ट को पता ही नहीं चल रहा। और ये भी वाशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है कि इसराइल के पास असला ख़त्म हो रहा है। ईरान के पास अभी भी 1 लाख मिसाइल पड़ा है, ये ज़हन में रख ले, 1 लाख मिसाइल पड़ा है। ठीक है, तो सऊदी अरब के बाद दूसरी खुशखबरी ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अमीर ने ये खुला खत लिखा है अमेरिका को कि तुम अपना दिफा नहीं कर सके, हमारा क्या करोगे? लिहाजा आज से सऊदी अरब के साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात में भी आपका ना कोई जहाज उड़ेगा, ना आप हमारी बहरी ज़मीन इस्तेमाल कर सकेंगे, ना आसमान इस्तेमाल कर सकते। हम भी पीछे हट रहे हैं। कुवैत वालों तुम भी गैरत करो, बहरैन वालों तुम भी गैरत करो, दुबई वालों तुम भी गैरत करो, निकलो इसके चुंगल से। बस अब इसके दिन गिने जा चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इंशाअल्लाह ताला ये पीछे हटेगा तो मुसलमान एक कुव्वत बन के उभरेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसकी क़यादत पाकिस्तान करेगा। शहबाज शरीफ साहब ने इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, मलेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, तुर्की को किया, आज़रबाईजान को आज किया कि जनाब ईरान का कोई कसूर नहीं है, ईरान कोई हमले नहीं कर रहा। इस्लामी ममालिक के ऊपर ईरान हमले, सिर्फ वो उन ठिकानों पे हमले कर रहे हैं जो अड्डे बने हुए हैं, उसके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ये जनाब अली ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि ये इसमें अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इनकार कर दिया है। ये दूसरा हुआ है जी। अच्छा जी, तीसरी खबर आपको बताएं कि सालिस मैदान में आ गए हैं, सालिस मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, इन्होंने कहा जी कि बस करो, बस करो, कोई रिजीम चेंज ईरान में नहीं होगा, कोई आप ईरान को फतह नहीं कर सकते, कोई कुर्द उनको फतह नहीं कर सकते। वो आहिनी दीवार बन के खड़े हो गए। शाबाश ईरान, सत सलाम ईरान, तन सत सलाम। इंशाअल्लाह ताला ईरान और पाकिस्तान मिलके इसको चने चपवाएंगे। हम ये कह रहे हैं, इसको शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि थोड़े अपना और जोर पैदा करो, अपने बाजू में और जोर पैदा करो, एक आके कौम से खिताब करो और कहो कि ईरान मजलूम है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। कहो, मुंह में घुंघनियां ना डालो। और राना सनाउल्लाह को भी मैंने कहा था कि तुम ईरान को कहते हो कि जनाब तुम इस्लामी ममालिक पे हमला ना करो, इस्लामी ममालिक का कहो कि तुम इमरान अमेरिका के अड्डे ना बनो। ये अहम सवाल है। चलें जी, ये हो गया है जी। आगे आए सर जी, आगे आए। अमेरिका ने अरबों खरबों रुपए जो यहाँ सरमायाकारी की थी दुबई में और ये वो सारी सर जी ज़ीरो होती हुई नज़र आ रही है। एक वो और एक 4 ममालिक ने अमेरिका को अभी सऊदी अरब 2 खरब रुपए डॉलर दे के आया था, 2 खरब। उन्होंने कहा जी हमारे वापस करो, हम और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते। स्टॉक एक्सचेंज भी बैठ रही है, तो अमेरिका को ये परेशानी लग गई है कि जनाब मैं तो सारी दुनिया से टैरिफ ला रहा था, तो उसमें से कह रहे हैं जनाब ये सऊदी अरब, कुवैत,
اور قطر نے کہا جی کہ ساڑھے پیسے واپس کڈو، ایتھے کڈو ساڑھے پیسے کڈو، امریکہ کو کہہ دیا۔ امریکہ تو بڑا گھنڈا ہے، یہ جیسے کمپنی کوئی بس ٹرانسپورٹ اوبر ہوتی ہے نا، اس کی اپنی کوئی بس نہیں ہوتی، اپنی کوئی کار نہیں ہوتی، لوگوں کی کاریں ہوتی ہیں جو کمپنی میں جاتی ہے اور وہ صرف کمیشن لے کے کرتا ہے۔ امریکہ نے سارا پیسہ اور تیل سعودی عرب کا استعمال کیا ہے اور اب تک کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب اس نے کر دیا ہے، اور امریکہ بحری بیڑا لے کے بھاگ گیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور میزائلوں کی بارش، خیبر میزائلوں کی بارش ہو گئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ کویت نے بھی دھمکی دی ہے جی، کویت نے بھی دھمکی دی ہے کہ ہم بھی جناب علی اس میں سے نکل جائیں گے اور یہ ہوگا جی۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں، ہاکی کی ٹیم ہماری خوشخبری بھی بتا دیں کہ یہ پہنچ گئی ہے، فائنل میں پہنچ گئی ہے پہلی دفعہ 8 سال کے بعد، یہ بھی خوشخبری ہے آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ امریکہ نے ایران میں 20 سکول تباہ کیے ہیں، شرم کرو، اور 10 ہسپتال تباہ کیے ہیں، شرم کرو۔ پوری دنیا اٹھ کھڑی ہو، پوری دنیا اٹھ کھڑی ہو امریکہ کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اور اب جناب علی میں آپ کو یہ بری خبر سنانے لگا ہوں کہ ابھی پاکستان نے بم چلایا ہے، بہت بڑا بم ہے، عوام کے لیے تکلیف دہ ہے۔ رمضان کے اندر یہ بم چلایا ہے، اور پٹرول اور ڈیزل تاریخ میں اتنے کبھی مہنگے نہیں ہوئے، 55 روپیہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا۔ یہ ابھی خبر آئی ہے میری ویڈیو بنانے کے دوران، 55 روپیہ پٹرول 12 بجے اور 55 روپیہ ڈیزل 12 بجے مہنگا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ تو آگے جناب علی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔